بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ روز کی طرح باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والے انسان پر پڑ گئی۔ اس عجیب والے شکل کو دیکھ کر عائشہ ڈر گئی اور مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ کس طرح عائشہ ہمت کر کے روتی ہوئی گھر بھاگ آئی۔ عائشہ اتنا ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں ایک شیطان تھا جس کی شکل بہت عجیب تھی۔ منہ گدھے جیسا، جسم لومڑی جیسا اور ٹانگیں صرف انسانوں جیسی تھی۔ عائشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو مینال عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگایا اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے؟ جس پر عائشہ صرف روتی رہی تو مینال نے آمنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ مینال نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو پانی پلایا اور عائشہ کو کمرے میں لے گئی، پھر عائشہ کا سر اپنی گود پر رکھ کر پیار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد عائشہ رو رو کر سو گئی۔ شام کا وقت ہو گیا۔ باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے؟ یہ کیا میرا خط تو نہیں؟ پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ میری 3 بیٹیوں کو۔ اسی طرح وہ سوچ کر جیب میں خط ڈال لیتا ہے کہ کل صبح کام پر کسی پڑھے لکھے انسان سے پڑھا لوں گا۔ باپ مینال کو کھانا لگانے کا بول کر منہ ہاتھ دھونے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب باپ کھانا کھا لیتا ہے تو مینال سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کسی نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی؟ تو مینال کہتی ہے نہیں تو بابا۔ تو باپ کہتا ہے اچھا کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا۔ اور تم سب ٹھیک تھا نا گھر میں؟ مینال فوراً کہتی ہے کہ بابا سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ مینال اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی کہ عائشہ کیوں رو رہی تھی، کیونکہ مینال سوچتی ہے کہ بچے اکثر روتے رہتے ہیں تو بتا کر باپ کو کیوں پریشان کروں میں۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو مینال دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیواروں پر بیٹھی خود باتیں کر رہی ہوتی ہے تو مینال غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خود سے ہی لگی ہوئی ہو۔ یہ سن کر عائشہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد مینال اور آمنہ اپنے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے۔ عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ دیکھ کر دوبارہ عائشہ ڈر جاتی ہے اور روتی ہوئی گھر آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مینال دوبارہ بھاگ آتی ہے اور سیدھا گلی میں جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو عائشہ کو کچھ بولتا ہے تو مینال دیکھتی ہے کہ گلی میں کوئی نہیں ہوتا۔ مینال گھر آ کر عائشہ سے پوچھتی ہے کہ چھوٹی کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ بولا ہے کیا؟ عائشہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ آپ ہی باہر کوڑے میں کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ مینال دوبارہ باہر جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر، لیکن ادھر کوڑے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا۔ مینال گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹی جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو؟ وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ ہی خود دیکھا ہے تو مینال فوراً بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، ادھر آؤ۔ مینال عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے۔ مینال کہتی ہے کہ عائشہ تم کو تو بخار ہے، یہ کب سے ہے بخار تم کو؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہی 5 منٹ پہلے سے۔ مینال منہ بنا کر کہتی ہے کہ تم لیٹ جاؤ، میں حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنے جوتے پالش کروانے آتا ہے، جس کو موچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھ دیں گے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں نہیں جناب۔ جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے۔ اسی جگہ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور موچی سے کہتے ہیں
کہ اس کو کیا ہوا تھا۔ موچی کہتا ہے مجھے کیا پتا، بس کھڑے کھڑے گر کر مر گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر پوچھ گچھ وغیرہ کرتی ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موچی فوراً وہ خط جیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ دیکھ لیں۔ منال کہتی ہے بابا آج آپ جلدی گھر آ گئے، تو باپ کہتا ہے بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہڑتال تھی، اسی وجہ سے آ گیا ہوں۔ تو منال کہتی ہے بابا عائشہ کو بخار ہے، آپ حکیم صاحب کو لے آئیں۔